بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی تفسیر میں یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے۔ پہلی ویڈیو میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہاں تک ہماری بات ہوئی تھی۔ یہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہدی للمتقین ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ لا ریب فیہ ذالک الکتاب، لا ریب فیہ یہ پہلی خبر ہے کتاب کی، ذالک الکتاب موصوف سے مبتدا، اور لا ریب فیہ، لا ریب لا نفی جنس، ریبہ اس کا اسم، اور فی حرف جار، ہی ضمیر مجرور متصل راجع بسوء الکتاب اس کا مجرور، جار مجرور ظرف مستقر ہوا ثابتن کے لا ریبہ موجودن بھی ٹھیک ہے، ثابتن بھی ٹھیک ہے، فیہ اس کتاب میں کوئی شک موجود نہیں۔ لا ریب فیہ لا نفی جنس یہ سارا جملہ بن کر یہ بن گیا خبر اول۔ ہدی للمتقین یہ خبر ثانی ہے کتاب ذالک الکتاب، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، وہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ ہدن یہ مصدر ہے، اور للمتقین لام حرف جارہ ہے، اور متقین حالت جری میں ہے۔ یہ جمع مذکر سالم ہے اور اس کی حالت جری ہے۔ اصل میں کیا تھا یہ متقیون، آپ دیکھ رہے ہیں اصل میں یہ کیا تھا متقیون۔ اس کا جو مجرد مادہ ہے وقا یقی وقایہ، یعنی واو قاف یا لفیف مفروق ہے، یہ واو اور یا اس کے اندر حروف علت ہے۔ اصل میں تھا مبتقیون، اگر اس کے آپ مجرد میں چلے جائیں، اس کے شروع میں چلے جائیں تو آسانی ہو جائے گی۔ اصل میں تھا ابتقا یبتقی، تو واو کو تا سے بدلا کیونکہ باب افتعال کے فا کلمے میں اگر واو آ جائے اس کو تا افتعال کے ساتھ، تا افتعال کی جنس یعنی تا سے بدل دیتے ہیں اور تا کا تا میں ادغام کر دیتے، ہو گیا اتقا۔ اس میں فاعل بناتے بنتا ہے متقی، اور جمع بنتی ہے متقیون۔ یہاں پر ضمہ ثقیل اس کو گرایا تو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا متقون، اور حالت جری میں متقین، یہ اس کی اصل ہے۔ اس کا لغوی معنی تو ہے پرہیزگار، بچنے والا۔ کس سے بچنے والا؟ السائرین الی التقوی بامتثال الاوامر واجتناب النواہی لاتقائهم بذلک النار، وہ لوگ جو تقوی کی یعنی وہ لوگ جو امتثال امر کر کے، اللہ کے احکام پر عمل کر کے، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک کر اپنے آپ کو تقوی کی طرف لے جاتے ہیں، کیونکہ یہ تقوی ان کو، تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچانا، کیونکہ یہ جہنم کی آگ سے ان کو بچائے گا۔ لہذا یہ جو کتاب ہے یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے کہ وہ متقی ہوتے ہیں، لہذا وہ اس کی وجہ سے اوامر پر عمل کرتے ہیں اور نواہی سے بچتے ہیں۔ یہاں بڑا قابل غور نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور متقی کون ہوتے ہیں؟ اللہ تقوی کس کو دیتا ہے؟ تقوی اللہ کس کو نصیب کرتا ہے؟ آپ سورہ حجرات پہ چلے جائیں۔ سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ جو ایسا کرے گا اس کے عمل حبط ہو جائیں گے، اس کو خبر تک نہ ہوگی۔ اب اگلی آیت دیکھیں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اگلی آیت دیکھیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب کر لیا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، گویا اللہ تقوی کے لیے دل وہ چنتا ہے جس میں محبت رسول ہو، ادب رسول ہو۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جس دل میں نہ ہو وہ تقوی حاصل نہیں کر سکتا، اور جس دل میں تقوی نہ ہو وہ قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن بے شک ہدی للناس ہے، ہدی للعالمین ہے، لیکن اس کی ہدایت عام ہے سب کے لیے، لیکن اس سے نفع، اس ہدایت سے فائدہ حاصل صرف متقی ہی کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ بارش برستی ہے، جسے بعد اس کی مثال دی گئی۔ اب بارش برستی اچھی زمین پر، بری زمین پر بھی، کوڑے کرکٹ پہ بھی، جس طرح کی زمین ہوتی ہے اس طرح کا بارش کا وہ اثر لیتی ہے۔ بارش اچھی ہے تو اچھی زمین سبزہ نکالتی ہے، اور جب کوڑے کرکٹ پر بارش پڑتی ہے تو کوڑا کرکٹ کا بدبو اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر تھی بدبو، لیکن بارش اچھی ہے۔ اسی طرح قرآن اچھا ہی ہے، لیکن اس سے ہدایت وہی حاصل کرتے ہیں جو متقی ہو، پرہیزگار ہے۔ تو لہذا اس لیے ایک اور نقطہ یہاں پر سمجھنے والا ہے، وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں ہر شخص وہ قرآن سے استفادہ کر لے، جو چاہے قرآن سب کے لیے ہدایت ہے۔ بے شک سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس کا نفع سب کو حاصل نہیں ہو پاتا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اس پراپر وے سے نہیں آتے، وہ اس طریقے سے نہیں آتے جو قرآن کو سیکھنے کا طریقہ ہے، لہذا ان کے لیے وہ باعث، وہ ہدایت تو ہے لیکن ہدایت حاصل وہ کر نہیں پاتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ متقیوں کے لیے ہدایت۔ اب متقیوں کی صفت کیا ہے؟ وہ کون ہوتے ہیں متقی؟ قرآن فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، مما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم یہ بات ثابت کریں گے، ہم اس بات پر بات کریں گے کہ غیب کا مطلب کیا ہے اور ایمان کسے کہا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔